السلام علیکم ناظرین، آج میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے احتیاط روایت حدیث میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابہ میں ہیں اور ان صحابہ میں شمار ہیں جو فتوے کے مالک تھے۔ ابتدائے اسلام ہی میں مسلمان ہو گئے تھے اور حبشہ کی ہجرت بھی کی تھی۔ تمام غزوات یعنی لڑائیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں اور مخصوص خادم ہونے کی وجہ سے صاحب الاعلیٰ، صاحب البساط، صاحب المطہر کے القاب بھی ان کے ہیں، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خدمتیں اکثر ان کے سپرد رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں یہ بھی ارشاد تھا کہ تمہیں ہر وقت حاضری کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد تھا کہ جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طریقے سے اترا ہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے کے موافق پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو حدیث تم سے بیان کریں اس کو سچ سمجھو۔ اب موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب یمن سے آئے تو ایک زمانے تک ابن مسعود کو اہل بیت میں سے سمجھتے رہے، اس لیے کہ اتنی کثرت سے ان کی والدہ کو آمد و رفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی جیسا گھر کے آدمیوں کی ہوتی ہے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابو عمر شیبانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس رہا۔ میں نے کبھی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بات کرتے نہیں سنا، لیکن کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دیتے تھے تو بدن پر کپ کپی آ جاتی تھی۔ عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو 1 سال تک ابن مسعود رضی اللہ کے پاس آتا رہا۔ میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے بات کرتے نہیں سنا۔ ایک مرتبہ حدیث بیان فرماتے ہوئے زبان پر یہ جاری ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو بدن کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پریشانی پر پسینہ آ گیا، رگیں پھول گئیں اور فرمایا انشاءاللہ یہی فرمایا تھا یا اس کے قریب تھا یا اس سے کچھ زیادہ یا اس سے کچھ کم فائدہ۔ یہ تھی ان حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی احتیاط حدیث شریف کے بارے میں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میرے طرف سے جھوٹ نقل کرے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس خوف کی وجہ سے یہ آیات باوجود کہ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور حالات ہی سے بتاتے تھے مگر یہ نہیں کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خدا نخواستہ جھوٹ نہ نکل جائے۔ اس کے بالمقابل ہم اپنی حالتیں دیکھتے ہیں کہ بے دھڑک بے تحقیق حدیث نقل کرتے ہیں
ذرا بھی نہیں ہچکچاتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بات کا نقل کرنا بڑی سخت ذمہ داری ہے۔ فقہ حنفی انہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ تر لیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔